بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کوہ نور دنیا کے مشہور ترین ہیروں میں سے ایک ہے۔ کوہ نور کا مطلب ہے روشنی کا پہاڑ۔ گو کہ اس میں اختلاف موجود ہے کہ آخر یہ ہیرا کہاں سے آیا، لیکن اکثر تاریخ دانوں کے مطابق کوہ نور ہیرا جنوبی بھارت کے علاقے گولکنڈا سے ملا تھا۔ کئی راجے مہاراجے نسل در نسل اس ہیرے کے وارث بنے اور یہ ایشیا سے ہوتا ہوا یورپ جا پہنچا اور اس وقت تاج برطانیہ کی زینت ہے۔ اس کی تاریخ کے بارے میں بھی دلچسپ معلومات اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ کوہ نور ایک بیش قیمت، بڑا اور اپنی نوعیت کا واحد ہیرا ہے جو اپنے آپ میں ایک الگ تاریخ رکھتا ہے۔ اس کا اصل وزن 37 کلو گرام تھا جبکہ موجودہ 21 گرام ہے۔ اس قیمتی ہیرے کی دریافت کئی صدیوں پہلے ہندوستان میں ہوئی تھی، جس کا سفر ہندوستان سے شروع ہو کر ایران، افغانستان اور موجودہ پاکستان سے ہوتا ہوا برطانیہ پر اختتام پذیر ہوا۔ اپنے سفر کے دوران یہ مختلف بادشاہوں، حاکموں اور مہاراجوں کے دربار سے ہوتا ہوا ملکہ برطانیہ کے تاج کی زینت بنا۔ دوستو، گو کہ اس میں اختلاف موجود ہے کہ آخر یہ ہیرا کہاں سے آیا تھا، لیکن تاریخ دانوں کے مطابق کوہ نور ہیرا جنوبی بھارت کے علاقے گولکنڈا سے ملا تھا۔ اسلامی تاریخ میں اس ہیرے کی موجودگی کا ذکر اس طرح سے ہے کہ ابراہیم لودھی کی والدہ بوا بیگم نے مغل شہزادے ہمایوں کو نذرانے میں یہ دیا اور اس طرح یہ ہیرا دلی کے مغل بادشاہوں کے پاس رہا۔ 1739 میں نادر شاہ نے جب ہندوستان کو فتح کیا تو اس کے بعد یہ ہیرا نادر شاہ کے ہاتھ لگا۔ اسے دیکھ کر اس کے منہ سے بے اختیار نکلا کوہ نور، جس کا مطلب ہے نور کا پہاڑ، اور وہ اسے اپنے ساتھ ایران لے گیا۔ اس ہیرے کی قیمت کے بارے میں نادر شاہ نے ایک بار کہا تھا کہ اسے بیچ کر پوری دنیا کو 2 دن کا کھانا کھلایا جا سکتا ہے، جبکہ اس کی ایک بیوی سے روایت ہے کہ کوئی طاقتور انسان اپنے چاروں اطراف یعنی شمال، جنوب اور مشرق و مغرب کی طرف پوری قوت سے پتھر پھینکے اور پھر اسے آسمان کی طرف قوت سے پھینکے اور اس جگہ کو ہیرے جواہرات سے بھر دے، تب بھی اس ہیرے کی قیمت اس سے زیادہ ہوگی۔ احمد شاہ ابدالی نادر شاہ کا جرنیل تھا۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد افغانستان کا علاقہ احمد شاہ ابدالی کے قبضے میں آیا۔ یہ ہیرا بھی احمد شاہ ابدالی کے قبضے میں رہا۔ اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے شاہ تیمور اور اس کے بعد احمد شاہ کے پوتے شاہ شجاع والی قندھار کے پاس رہا۔ جب اس کے مخالفین نے اسے تخت سے معزول کر دیا تو وہ بھاگ کر ہندوستان آیا تو یہ ہیرا اس کے پاس تھا، اور پنجاب میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اسے پناہ دی اور کھوئی ہوئی حکومت کی بحالی کا وعدہ کیا۔ اس دوران مہاراجہ کو کوہ نور ہیرے کے بارے میں علم ہوا۔ رنجیت سنگھ نے یہ ہیرا شاہ شجاع سے طلب کیا، مگر شاہ نے جواب دیا کہ اس ہیرے کو قرض کے عوض کابل کے تاجروں کے پاس بطور رہن رکھوا چکا ہے۔ اس پر مہاراجہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے شاہ شجاع کے خاندان کو اندرون لاہور مبارک حویلی میں سخت پہرے میں رکھا۔ گرمی کا موسم تھا اور مئی کے آخری ایام تھے۔ ان کا کھانا پینا بند کروا دیا۔ بھوک پیاس سے معصوم بچوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ 3 دن کی ناقابل برداشت ذلت اور سختیوں سے تنگ آ کر شاہ شجاع نے ہیرا رنجیت سنگھ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا اور شرط عائد کی کہ وہ کوہ نور ہیرا خود مہاراجہ کے حوالے کرے گا۔ یہ سن کر مہاراجہ بہت خوش ہوا۔ اس نے خود جا کر موزول بادشاہ سے ملاقات کی اور وہ ہیرا حاصل کر لیا۔ رنجیت سنگھ نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہوگی تو شاہ شجاع نے جواب دیا طاقت، جس کے ذریعے ہر بادشاہ نے اسے حاصل کیا۔ میرے آباء و اجداد نے اسے حاصل کیا اور مجھ سے آپ طاقت کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں، کل کوئی اور طاقت کے ذریعے آپ سے حاصل کر لے گا۔ یہ ہیرا مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ہلاکت کا زینہ بنا رہا۔ 1839 میں مہاراجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد خالصہ دربار سازشوں کا گڑھ بن گیا۔ سکھ قوم آپس میں ٹکراتی رہی اور کمزور ہوتی گئی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد پنجاب پر انگریز قابض ہو گئے تو انہوں نے کوہ نور کو اپنے قبضے میں لے لیا اور برطانیہ کے حکم پر اسے ایک بحری جہاز کے ذریعے ہندوستان سے برطانیہ روانہ کیا گیا۔ یہ تقریباً 3 مہینے کے طویل سفر کے بعد برطانیہ پہنچ گیا۔ اس ہیرے کو اس قدر حفاظت سے منتقل کیا گیا کہ جہاز کے کپتان کو بھی اس کے بارے میں علم نہ تھا۔ برطانیہ پہنچنے کے بعد رنجیت سنگھ کے تخت نشین بیٹے دلیپ سنگھ کو برطانیہ بلا کر
انہی کے ہاتھوں ہیرے کو ملکہ برطانیہ کو سونپ دیا گیا تھا۔ تب سے لے کر اب تک یہ ان کے قبضے میں ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ہیرا مردوں کے لیے نحوست اور موت کی علامت بنا رہا، یعنی جس حکمران کے پاس گیا کچھ ہی عرصے میں وہ موت کا شکار ہو گیا، جبکہ عورتوں کے لیے یہ ہیرا ہمیشہ ہی خوش بختی کی علامت بنا رہا۔ کوہ نور کو دنیا کا مشہور ترین، قیمتی اور اپنی نوعیت کا قیمت کے اعتبار سے سب سے بڑا ہیرا تسلیم کر لیا گیا۔ دوستو، اس ہیرے کی ملکیت کے حوالے سے کئی ملک دعوے دار ہیں۔ پاکستان کے علاوہ ہندوستان، افغانستان اور ایران بھی اس کی ملکیت کے دعوے دار ہیں، اور انہوں نے وقتاً فوقتاً اس کی حوالگی کا مطالبہ کیا، لیکن سب کو جواب نہیں میں ملا۔ کوہ نور ہیرے کی ملکیت کے تنازع میں پچھلے دنوں ایک انوکھا موڑ آیا جب ہندوستانی نیاد برطانوی سیاستدان لارڈ میگنا ڈیسائی نے انمول کوہ نور ہیرے کو پاکستان کی ملکیت قرار دے دیا۔ ان کا کہنا ہے اگر کوہ نور کسی کی ملکیت ہے تو وہ پاکستان ہے۔ ہندوستان چینل انڈیا ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے لارڈ ڈیسائی نے کہا، چونکہ راجہ رنجیت سنگھ کی سلطنت کا وہ حصہ جو اب پاکستان کے شہر لاہور میں ہے، وہاں رنجیت سنگھ میوزیم واقع ہے، اس لیے یہ ہیرا وہیں واپس کیا جائے گا جہاں پنجاب سلطنت موجود تھی، اور اس وقت ان کا تخت لاہور میں تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کسی کی ملکیت ہے تو وہ پاکستان ہے۔ لیکن دوستو، یہ ہیرا کسی کی بھی ملکیت ہو، لیکن اس میں نہ ختم آنے والی عبرت کی داستان ہے۔ اس کو حاصل کرنے والوں کی ہڈیاں بھی خاک ہو گئی ہوں گی، لیکن یہ ہیرا جوں کا توں موجود ہے۔ اس لیے اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ دنیا کے حصول میں اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء سے نوازنے کے لیے کامنٹ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔